تین باتیں آپ نے بڑی انتہائی اہم ذرا غور سے سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم بالذات ہے، عالم بالذات ہے، بغیر اس کے بتائے کسی کو ایک ذرے کا علم بھی نہیں ہو سکتا، بغیر اس کے بتائے کسی کو ایک ذرے کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اپنے بعض علوم غیبیہ پر مطلع فرما دیا ہے۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے۔ یہ تین باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ ضروریات دین میں سے۔ کوئی ان میں سے ایک بھی بات کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی علم غیب ہے، لیکن اللہ کا علم غیب کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ سارا کا سارا خدا نے عطا فرمایا ہوا ہے، سارا خدا نے عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ساری مخلوقات کا علم رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک ریت کا ذرہ، ایک ریت کا ذرہ۔ اور نبی کے علم کی یہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اگر ساری مخلوق کا علم اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی پاک کے علم کے مقابلے میں رکھا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک ریت کا ذرہ، ایک ریت کا ذرہ۔ تو اب مجھے بتائیں اس میں ہم نبی پاک کی اور خدا کی برابری کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جو علم نبی پاک کو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یعنی نبی پاک علم کے لیے محتاج کس کے ہیں؟ خدا کے، اور اللہ اپنے علم کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی، یہ باتیں آپ لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بیان سکھایا، اور اس کو بیان سکھایا۔ اب اس آیت کے تحت مختلف تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر خوبصورت یہ ہے کہ خلق الانسان جو فخر بنی آدم ہے، رسول محتشم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی سردار ہیں، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور علمہ البیان سے کیا مراد ہے؟ بیان سے مراد یہ ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولین اور آخرین کی خبر دیتے ہیں اور قیامت تک کے تمام احوال کو بیان فرما دیتے ہیں، اس لیے بیان سے مراد یہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اور یہ کتنی لطف والی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، تو انسانوں کو تو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے فخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بنایا تو اس پر فخر کا اظہار بھی فرما دیا کہ میں نے یہ محبوب ہستی بنائی ہے اپنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور یہ آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے، یہ آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا کہ وہ شاعر کہتا نا، علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آئے، عقل خدا نے اتنی دیتی سمجھا وچ نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ علم عطا فرمایا، بے پناہ علم عطا فرمایا۔ اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان، صحابی کہتے ہیں ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ
حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حافظ ذالک من حافظہ و نسیہ من نسیہ۔ صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی تب سے ہمیں خبریں دینا شروع کی، یہاں تک کہ جنت والے جنت میں داخل ہو گئے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو گئے۔ اور فرمایا صحابی نے کہ جس نے یہ بات یاد رکھی اس نے یاد رکھی، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پر تشریف لے کر گئے، اور ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، اور عثمان غنی بھی موجود تھے۔ اب جب ان چاروں ہستیوں کو احد پہاڑ نے دیکھا یہ مجھ پر جلوہ گر ہیں، تو بعد کہتے ہیں احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں زلزلہ نہیں آیا بلکہ احد پہاڑ وجد میں آ گیا، کیونکہ میرے اوپر اتنی کمال کی ہستیاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی ایڑی مبارک لگائی اور فرمایا ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک کی حیات مبارکہ ہے ابھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات مبارکہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، 10 سال کا عرصہ فاروق اعظم کی خلافت کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 10 سال کا عرصہ ان کی خلافت کا۔ لیکن نبی پاک اپنی زندگی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاروق کو بھی شہید کیا جائے گا اور عثمان غنی کو بھی شہید کیا جائے گا۔ اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اتنا علم عطا فرمایا۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ بولیں گے کہ ہمیں یہ نبی پاک نے بتایا، آدم علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضور نے۔ ہم نے کہنا ہے حضور نے، کیا کہنا ہے؟ ذرا اچھی بولنا تسی، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے والوں کی خبریں ارشاد فرمائی، اب سنیے اپنے بعد والوں کی خبریں بھی ارشاد فرمائی۔ صدیق اکبر کی صداقت کا کس نے بتایا؟ فاروق اعظم کی عدالت کا کس نے بتایا؟ عثمان کی سخاوت کا کس نے بتایا؟ علی کی شجاعت کا کس نے بتایا؟ وہ 10 صحابی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی، یہ کس نے فرمایا کہ جنتی ہیں؟ حضور نے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عادل ہونے کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضور نے۔ قیامت تک بلکہ قبر کے اندر کے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3، کس نے بتایا؟ حضور نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے معاملات کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہاں تک نبی پاک نے ہمیں بتا دیا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اور یہ سب کچھ کس نے بتایا ہمیں؟ اور یہ کس نے بتایا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے؟ یہ کس نے بتایا جہنم پیدا ہو چکی ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ مسلمانوں کو رب اپنے فضل سے جنت دے گا؟ یہ کس نے بتایا کہ جو مجھے نہیں مانے گا رب اسے دوزخ دے گا؟ جب سب کچھ حضور نے بتایا تو پھر کہہ دیجئے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جان۔ لگتا تسی روٹی نہیں کھادی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بتی بتی پھول پھول، یا رسول اللہ، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے پناہ علم عطا فرمایا تھا۔ کتنا علم عطا فرمایا تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلم الخلق ہیں، تمام مخلوق میں زیادہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو میں نے ایک حدیث ابھی 2 حدیثیں بیان کی ہیں، تو ہمارا ٹائم جو ہے نا اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس پر
گھنٹوں کے بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ہم آخر میں وہی کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔